پروردگار تو حکم فرما دے میں اس جان کو کس مقام پہ قربان کرنا ہے اللہ تو دس دے کس مقام کو اللہ میری جان نہیں میرے کریم پروردگار نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم اللہ فرما رہا ہے اے کائنات والے ہو تہاڈیاں جاناں نالوں جڑا تہاڈا حق ہے محبوب دا زیادہ حق ہے کی مطلب ہے جدوں محبوب دی عزت دی گل آ جاوے جدوں محبوب دی ناموس دی گل آ جاوے محمد تیری جان دی ضرورت نہیں میرے محبوب دی عزت دی آلہ ہے میرے محبوب دا مقام آلہ ہے میرے محبوب دی عظمت آلہ ہے ساری عزتاں محبوب دے جوڑیاں کو قربانی ہو جاوے پھر عاشق سے انداز نہ ترجمانی کردہ آلہ ہے کروں تیرے نام پہ جاؤ فدا کروں تیرے نام میں قرآن دینا ثابت کر دیتا ہے محبوب کی عزت نہ تیری جان اللہ نہیں جڑا یہ محسوس کرتا ہے بندہ مومن محبت نہ پڑھ لوے جی سر ہے پڑے نہیں نہ پڑے سر سمجھے رکھے کروں تیرے نام تیرے نام پہ جاؤ فدا کروں تیرے نام پہ جاؤ فدا نہ بس ایک جان تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جیورا تو جہاں سے بھی نہیں جیورا کروں کیا امام الانبیاء علیہ السلام ہر بندہ مومن مسلمان غیرت مند جڑا محبوب دا کلمہ پڑھن والا ہے او دے واسطے حکم ہے کہ تو محبوب دی عزت دی گل آ جاوے ختم نبوت دی گل آ جاوے پھر کسی دی بکواس سن کے اے نہیں کہنا او دا منہ بکواس کرتا رہے پیر جاندا ہے نام مر مٹ اپنی جان دا نظرانہ دے کیونکہ میری عبادت نہ تیری جان آلہ ہے تیری جان میرے نبی دی عزت اللہ تیری جان دینا میرے نبی دی عزت اللہ مقام اللہ اس واسطے امام الانبیاء علیہ السلام آؤ پروردگار دی بارگاہ دے اندر التجا کریے مالک کریم تیرے اس محبوب دیاں شاناں کی نے عزتاں کی نے مقام کیے میرے پروردگار نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا ما کان محمد وابا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين اس محبوب دی گل جے بارے رب فرما رہا ہے واڈے مرداں دے وچ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کسے دے باپ نہیں مرداں دے وچوں بالغاں دے وچوں کسے دے باپ نہیں میرے محبوب دی شاناں دے وچ شان ہے میرا محبوب نبی بھی ہے خاتم نبی آخری نبی بھی ہے آخری نبی بھی ہے میرا محبوب نبی ہے حضور بھی ختم نبوت دے بارے تین چیزاں اگر سمجھ وچ نہ پھر ختم نبوت سمجھ دے اندر نہیں آؤں پہلی چیز کہ حضور نبی نے نبی نے دوسری چیز حضور تو بعد کوئی نبی نہیں حضور آخری نبی نے تیسری چیز قیامت آ سکتی ہے پر حضور تو بعد کوئی نبی نہیں حضور تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا میں ابتدا کے اندر گل کی تھی لوگ جھوٹے نظریاں مارے بے ایمان
دندنام دے پھر رہے ہیں اپنی جھوٹیاں عقیدیاں دے اسی سچی ہو کے خاموشی اختیار کریے تے کیوں کریے آؤ میرے محبوب دی ختم نبوت دے صحابہ نے جانا دے نظرانے پیش کیجے میرے محبوب علیہ السلام دی ختم نبوت دے تاجدار صداقت نے جڑا پہلا بیان جاری فرمایا او مدینے دے غلاموں پہلا میرا حکم جاری سی کہ جڑے بدری صحابی نے آئی تو بعد جنگ دے اندر نہیں جاوڑے جدو ختم نبوت کا مسئلہ آیا ہے تاجدار صداقت نے اعلان فرمایا کوئی فقری ہوئے کوئی اور والا ہوئے کوئی جڑی بھی درجہ دا صحابی ہوئے ساریاں دے واسطے حکم ہے نبی دی ختم نبوت دی کل رہی ہے سارے آ جاؤ ابو بکر امیر المومنین حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں تاجدار صداقت تسی نہ جایا جے تاجدار صداقت فرماتے ہیں نہ علی میرے نبی جی ختم نبوت کا مسئلہ ہے میں جانا ہے مولا علی پاک فرماتے ہیں نہیں تاجدار صداقت تسی تواڈے وجود تو کوئی اور فیوز و برکات حاصل کرنا چاہتے ہیں تسی نہ جایا جے انہاں دی مشاورت تو کہ فرمایا سن جنگ دے جان والیو اگر مدینے دے بچے دی عورتاں ابو بکر نو کرندے جانوار مدینے دی تسیح کے لے جاون کوئی مسئلہ نہیں پر ختم نبوت دی جنگ ضرور لڑیا اے تو پیچھے نہیں ہے جناب اس جنگ دے سفر دے دوران حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کائنات والے ہو اوے حضور دے غلاموں صحابہ تھوڑا جا گڑا کھودو کفن پہنیا او دے اندر داخل ہوئے فرمایا بند کر دیو مکمل گڑا نہیں لتاں گڑے دے اندر بند حضور جنگ جنی لڑی جانی وجہ کیے فرمایا کہ جنگ جنی لڑی جانی دے اجریاں جنگاں بھی ساریاں جنگاں نہیں ہونیاں یہ اللہ دی اللہ کے پر جنگ دا ہونا بھی لگے فرمایا میں ہمارے اس گل سے کرنا کہ ختم نبوت دی جنگ میرا ایمان مینوں جنگ جو نہیں جان دین لگا اگر زمین جان دینا چاہے تو میں اپنے آپ دے وچ پابند کر لیا ہے کہ زمین ہی نہ جان ختم نبوت کا مسئلہ بیان مسئلہ نہیں تساں سارے کلمہ گو میں نہیں آدھا کہ نہ ہوندا یا نہیں میں اقرار کرنا سارے نہ ہوندا ہے کلمہ کی لا الہ میں اقرار کر رہا سارے نہ ہوندا میں حق نہیں کھڑے کرا رہا کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں کوئی الہ مگر اللہ وہ تو سوا کوئی الہ نہیں میرے محبوب علیہ السلام کا پاک فرمانے تھے حکم کلمے کا تو مسلمان کا ہوے گا تیری نمازاں تے روزے تے عبادت سارا کچھ قبول کا ہوے گا اگر تو لا الہ الا اللہ اقرار کر لے گا میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لا نبی یا بادی فرمایا وہ جنہیں کلمے تو بغیر چارہ کوئی نہیں میرے محبوب نو آخری نبی منن تو بغیر چارہ اسی بے ایمان نہیں اسی حضور دے غلام مسلمان مومن گناہگار ہو سکتا ہے پر بغیر مومن بغیرت نہیں ہو سکتا صحابہ جو ایک رسی بازو دے دوسری بازو دے ایک لات دے دوسری لات دے اٹھا دیا گلاں دے اندر وہ رسیاں باغے ہانگیا گیا جسماں دے ٹکڑے کیتے گئے میرے محبوب دی عزت دی خاطر صحابہ قربان ہو گئے میرے محبوب دی شان سے کوئی قسم رب کعبہ دی اس کائنات دے اندر کوئی جتنی مرضی نمازاں پڑھے جتنے مرضی روزے رکھے جتنے حج کرے جتنی لمبی داڑھی ہو جاوے محبوب علیہ السلام نے صحابہ دے پیروں میں دھول کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا خودی وجہ کی ہے میرے رب نے فرمایا والعادیات ضبحا
درمیان شخص سے ایک وجود اس وجود قدم نہیں، اس وجود سینے دے اندر حضور دی محبت ایمان ہے، او وجود گھوڑے تے سوار ہویا، او گھوڑا جدوں چلیا اودے سب لگے پتھراں دے نال وچوں جنیاڑے نکلے۔ رب فرماوے کائنات والیو او جڑے جنیاڑے نکل دے نے انہاں دی قسم یہ نیکی شان والے شاپالہ کو تھوڑا جا مقام ہے نہیں جی بغل صاحب سنت دے میں آتا مودا مار چوڑیا تینوں کی پتہ اللہ فرماندہ رضی اللہ عنہ یہ نے جنہ دی میں راتی تو امام الانبیاء دے غلام و بندہ مومن نہیں ہو سکتا جڑا میرے محبوب علیہ السلام دی ختم نبوت دا اقرار اور یقین اس انداز دا نام رکھدا ہوئے کہ جان جا سکتی ہے پر دوجا نبی کسے صورت وچ بھی قیامت آ سکتی ہے جویں وہ دوجا نبی ہو سکتا ذلی نبی چبڑے جان دی جو رب سایہ ہی نہیں رکھے سایہ پڑتا ہے نبوت کا مجھ پہ سایہ پڑتا ہے چبڑے جان دی تیرے سایہ کی بھی آگے جو رب سایہ ہی نہیں رکھے حضرت عبداللہ بن عمر آپ فرماتے ہیں میں انگالوں کو سمجھ آئی میں جا رہا ساتھ پیچھے میں پیران دی آواز آئی پیران دی آواز آئی تو میں موڑ کے پڑھ چکے کیا نہ دیکھ بندہ میرے سائے ہوتے یہودی سی میرے سائے ہوتے مار رہا سائے ہوتے یہ یہودیاں آج دی نہیں پرانی حضرت عمر دی تکلیف یہ آج دی نہیں پرانی پتہ نہیں یہ جملہ کچھ جا کر لگے تھا پر میں سمجھنا ہے پرانی حضرت عمر پاک دی پرانی یہودیاں تکلیف ہے پرانی تکلیف ہے ہمارے نے میں تو پوچھا کی پہ کرنا ہے عبداللہ میں دین تو کچھ نہیں آ سکتا تے غصہ اندر بڑا ہے میں سائے سے پہ کرنا آپ فرمانے نے کائنات والے میں نے سمجھ آ گئی رب دی ذات میں محبوب دا سایہ کیوں نہیں ہو گیا عرض کر رہا تھا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون جن تے انسان اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیتے نے لیکن جدوں عبادت دی گل آوے تے تیری جان خطرہ ہوے اللہ دی ذات دے وچ گنجائش رکھی ہے وہ دی ختم نبوت دی گل آوے تے پھر اے دے اندر گنجائش اے دے اندر کسی عمل دا کمپرومائز نہیں خدا را آج اسی برباد تے ہلاک تاں ہو رہے ہیں کدی کوئی چبل غیر ملکاں دے اندر بیٹھ کے بکواساں کرتے ہیں دی وجہ صرف اے وے کہ اسی خالص نہیں رہے اسی مخلص نہیں رہے سارے ایمان کمزور ہو چکے نے آئیے او مامانیاں کوکا باش نہیں ہویاں جنہاں وچ علم و دین تے غازی ملک ممتاز قاضی پیدا ہون اللہ رب العزت دی بارگاہ کے اندر دعا ہے پروردگار سانو اس عبادت دا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آقا علیہ السلام دی غلامی کے اندر مرن دی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی الا باللہ